الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ برادران اہل سنت و جماعت، آج 24 مارچ 2020 کو ایک اعلان آپ نے سماعت کیا ہوگا جو حکومت کی جانب سے ہوا ہے کہ ملکی سطح پر کئی چیزوں کی پابندیاں لگا دی گئی، جس کو لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے، جس میں ہوائی سفر بھی نہیں کر سکتے، اور زمین پر جو ذرائع ہیں نقل و حمل کے ان پر بھی پابندیاں ہیں، بجز میڈیکل اسٹور اور اشیاء خورد و نوش کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ مارکیٹ میں مل جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہاراشٹر میں جب 22 یا 23 تاریخ کو، غالباً 22 تاریخ سے جب یہ پابندی لگی تو چیزوں کے دام اچانک بڑھ گئے۔ اب اس سے جو رئیس طبقہ ہے، امیر طبقہ ہے، ان کو تو خاص فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ ان کی آمدنی کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن جو جمع ہے ان کے پاس اس سے بآسانی اس پابندی کو وہ 21 دن گزار لیں گے۔ بلکہ اگر یہ پابندی سال 2 سال بھی چلتی ہے تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں خاص فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے، بلکہ بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ جس کے لیے 21 دن گزارنا بہت محال ہو جائے گا۔ فاقہ کشی کی نوبت آئے گی، بہت ممکن ہے کہ بعض جگہ شرح اموات بھی بڑھ جائے، وہ کورونا سے مرے یا نہ مرے، بھوک مری سے مریں گے۔ حکومت کا یہ کام تھا کہ جب اس طرح کی وہ پابندیاں بٹھاتی ہے تو ان کو ذرا نچلی سطح پر اتر کر سوچنا چاہیے، غربا کی زندگیوں میں جھانک کر، جھگیوں میں جھانک کر، جھوپڑ پٹیوں میں جھانک کر کہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ وہ یومیہ مزدور ہے، روزانہ کام کرتے ہیں، جو ملتا ہے اس سے ان کا گھر بار دال روٹی چلتی ہے۔ جب 21 دن کام پر نہیں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے تنخواہ نہیں ملے گی، یا جو یومیہ کام کرنے والے ہیں تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو حکومت کو کم از کم لائٹ کا بل معاف کر دینا چاہیے، ایک ماہ کا راشن پہنچانا چاہیے، اور جو ضروری ادویات ہے وہ دینا چاہیے۔ بہرحال اس وقت میں یہاں حکومت کی نااہلی پر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن ایک بات اپنے تمام سنی بھائیوں سے عرض کروں گا، اور ضرور عرض کروں گا کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ یہی موقع ہے کہ ہر سنی جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، 4-6 سنی بھائیوں کی ذمہ داری لے لے۔ آپ جانتے ہیں کہ تنظیم سنی جمیعت الاحناف جو ہر ماہ راشن بانٹتی ہے، 11 تاریخ کو میرے پاس اب سے ہی علاقے کے مختلف غریبوں کا فون آنے لگا کہ حضرت حالات ایسے ہیں، کچھ کیجئے، کچھ کیجئے۔ تو اب ہم نے سوچا کہ 11 تاریخ کا انتظار کرنا تو عبث ہے، بیکار ہے، جو بھی جمع ہے ان کو لے جا کر پہنچایا جائے، اور جو لوگ تنظیم کا تعاون کرتے ہیں وہ تعاون کریں، اور انشاءاللہ الرحمن علاقے میں جو غریب ہے انشاءاللہ الرحمن حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ کھانے پینے کا سامان ان کے گھروں تک پہنچے۔ لیکن میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، جس علاقے میں پہنچ رہی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اہل محلہ میں، اپنے قرب و جوار میں اگر وہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں تو ضرور ان کی مدد کیجیے، اور اخلاص و للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر کیجیے۔ یہی موقع ہے، اور جب بھی ایسی افتاد پڑی ہے، ایسا وقت آیا ہے، آپ حضرات صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو بہت اونچی قیمت دے کر ایک یہودی کا کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کو پانی مفت میں دینا شروع کر دیا۔ اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور سیدنا امام عالی مقام
امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے صاحبزادے ہے، جب آپ کو نہلانے کے لیے آپ کے جنازے کو تختے پر لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر نشان ہے۔ بہت تجسس کے بعد، تلاش بسیار کے بعد لوگوں کو یہ معلوم پڑا کہ یہ وہ نشان ہے کہ آپ اکثر رات میں اپنے کندھے پر، اپنی پیٹھ پر اناج کی بوری اٹھاتے اور لوگوں کے گھروں پر خاموشی سے رکھ کر آتے، غریبوں کے یہاں، مستحقین کے یہاں۔ جب وہ صبح اٹھتے تو کھانے پینے کا سامان دیتے، خوش ہوتے، دعائیں دیتے۔ مگر یہ راز تب کھلا جب آپ کا وصال ہوا، تب لوگوں کو معلوم پڑا کہ یہ عظیم الشان کام کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا امام عالی مقام کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج جو 21 دن کے لیے تمام ملک میں پابندی بٹھا دی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش روزانہ کام کر کر حاصل ہوتا ہے، یا جو بہت قلیل تنخواہ پر کسی کے یہاں ملازم ہیں، یا بہت چھوٹے موٹے کاروباری ہے، بہت چھوٹے لیول پر جن کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کھانا پینا یہ انسان کی ضرورتوں میں سے ہے، اور اگر وہی چیز اسے نہ ملے تو پھر وہ بھوکا مرے گا۔ اور ہمارے پاس ہو اور اس کے بعد بھی ہمارا پڑوسی اگر بھوکا مرے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی جس کا پڑوسی فاقہ کشی کی زندگی اختیار کرے، تو یقیناً ہم سے پوچھ ہوگی۔ یہ ایسا موقع ہے، ایک عالمی آفت ہے، اور پوری دنیا کے کئی ممالک اس سے متاثر ہو چکے ہیں، لاکھوں لاکھ افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں، کئی لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار اللہ نہ کرے کہ کسی بھی مسلمان کوئی بیماری ہو۔ ہماری نااہل حکومت نے جو اس کا ٹیسٹ رکھا ہے، صرف ٹیسٹ ہی 4500 روپے کا ہے، پھر سوچئے دوائیں کتنی مہنگی ہوں گی، غریب کیسے افورڈ کر سکتا ہے۔ میں آپ سے اتنا ڈیپ میں جا کر، اتنا نیچے جا کر یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے سارے علاج کا ذمہ اٹھائیں، لیکن کم از کم اپنے قرب و جوار میں جو بھی سنی بھائی ہے، اور یہ موقع تو ایسا ہے کہ آپ کو بلا تفریق مذہب، اگر کوئی غیر مسلم بھی ایسا ہے کہ فاتح کی نوبت آئی تو آپ اس کے لیے اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں، تاکہ وہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ کے پاس جو بھی ہے آپ جمع خوری نہ کریں، یہ نہ کریں کہ 21 دن کے لیے میری فیملی خوش رہے، اچھی رہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارے، اس کے آگے بھی اگر سال ڈیڑھ سال تک اگر یہی معاملہ رہا تو میرے پاس اتنا رہے کہ میں آسانی کے ساتھ اپنی فیملی کا گزر بسر کر سکوں، اور لوگوں کی طرف سے منہ موڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے تو قہار و جبار بھی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر آپ دل کھول کر تعاون کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے اہل خانہ کو، آپ کو اس بلائے عظیم سے نجات عطا فرمائے گا، محفوظ رکھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بے پناہ ترقی ہوگی۔ اس سے بڑھ کر عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت مشتاق الی 4 نفر، کہ جنت 4 لوگوں کا اپنے اندر آنے کا انتظار کرتا ہے، اس میں سے ایک اطعم الجیران، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ آپ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، کتنی زیادہ فضیلت ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کی، کثرت سے فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ وہ سارے فضائل آپ وقتاً فوقتاً علماء کرام سے سنتے رہتے ہوں گے، میں وہ ساری تفصیل عرض نہیں کروں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے اپنے دینی بھائی کا خیال کریں۔ سوچیں کہ مکۃ المکرمہ سے بے بسی کے عالم میں جو حضرات نے ہجرت کی تھی اور مدینہ طیبہ پہنچے تھے، جو حضرات صحابہ کرام بے سر و سامان تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اگر اہل مدینہ ان کا تعاون نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ مدینے کے صحابہ نے ان کو اپنے گھر میں سے آدھا گھر دیا، کھیت میں سے آدھا کھیت دیا، دکان میں سے آدھی دکان دی، حتیٰ کہ کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنے ایک بھائی کے لیے پیش کر دی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات صحابہ کے اس ایثار کو، اخلاص کو، قربانی کو یاد کریں، اور آپ بھی اسی جذبے سے سرشار ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ الحمدللہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف، جس سے 27 تاریخ کو لنگر امام اعظم ہونا تھا، لیکن مہاراشٹرا میں جو اس وقت دھارا 144 لگی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر وہ لنگر کینسل کیا گیا ہے۔ 29 تاریخ کا جلسہ بھی کینسل ہے، اور انشاءاللہ الرحمن جو تعاون مجھے آتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے، لوگ تعاون کرتے ہیں، ہر مہینہ جو 50 فیملیز کو راشن جاتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ لوگ تعاون کرنے کے بھی اب لائق نہیں رہے۔ بہت سے لوگ جو تعاون کرتے تھے، بہرحال جو بھی آئے گا، تو میرے کانٹیکٹ میں جو بھی ہیں، جو لوگ مجھے فون کرتے ہیں پرسنلی طور پر کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ الرحمن ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، آگے بھی کریں گے۔ آپ بھی اسی جذبے سے سرشار ہو کر مدد کیجیے، اور زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، نفلی صدقہ ہو، نذرانے کے طور پر ہو، جو بھی ہمارا غریب سنی مسلمان بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، آپ اس کے لیے بھرپور تعاون کیجیے۔ مولا تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور تمام عالم کی خیر فرمائے، اور یہ جو وبا نکلی ہے اس کو نیز کو نابود فرمائے، اور تمام لوگ خوشحال ہوں، اچھے رہیں، کاروبار دوبارہ بحال ہوں، ملک ترقی کریں، آپ ترقی کریں، میری یہی دعا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔